بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جب حضرت سیدہ آمینہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا تو آپ کی اطلاع دینے کے لیے اپنی کنیز کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس بھیجا۔ باندی نے آپ کے پاس جا کر کہا، آپ کے ہاں رات ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے آ کر دیکھ لیں۔ پھر جب حضرت عبدالمطلب حضرت سیدہ آمینہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے ان کو وہ سارے واقعات بتائے جو وقت حمل رونما ہوئے تھے، جو آپ کے بارے میں کہا گیا تھا اور جو نام نامی رکھنے کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، اس عطائے خداوندی پر اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے شعر بھی کہے جن میں انہوں نے اپنے پوتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا اور آپ کی ذات والا صفات اور حیات طیبہ کی برکات سے آئندہ ساری دنیا کو فیض پہنچنے کا خیال بھی ظاہر کیا، اور اپنے اس ارادے کا اظہار بھی کیا کہ وہ آپ کو بیت اللہ میں اللہ کی نظر کے طور پر لے جا کر پیش کریں گے، بوقت ولادت بیت اللہ کا سجدہ کرنا۔ اسی طرح دیگر واقعات کی طرح یہ بھی واقعہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بیت اللہ نے سجدہ کیا تھا۔ چنانچہ اس حوالے سے جمال الدین سرمری معجزات ولادت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک وہ بھی ہے جسے حضرت عبدالمطلب نے بیان کیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی رات خانہ کعبہ میں تھے۔ فرماتے ہیں، جب رات کا آخری پہر آیا تو میں بیت الحرم میں ہی تھا، اتنے میں خانہ کعبہ اپنے چاروں سمت سمیت جھکا اور مقام ابراہیم علیہ السلام میں ایک سجدہ کرنے والے شخص کی طرح سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر کھڑا ہوا تو میں نے اس سے ایک عجیب تکبیر سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ تحقیق مجھے میرے رب نے بت پرستوں کی ناپاکیوں سے دور جاہلیت کی حمیت سے پاک فرما دیا۔ میں نے بتوں کو دیکھا کہ تمام کے تمام اس طرح گرنے لگے جس طرح کپڑوں کو جھاڑا جاتا ہے۔ میں نے سب سے بڑے بت حبل کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور منادی کرنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، خبردار کہ حضرت سیدہ آمینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت سے مشرف ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے درج ذیل اشعار بھی پڑھے۔ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس اور منزہ ذات والا پوتا عطا فرمایا، جو پنگوڑے میں ہوتے ہوئے سب بچوں پر فوقیت لے گئے ہیں۔ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ارکان اور اطراف و اکناف والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مکمل اور مضبوط توانا جوان ہوں۔ میں ان کو کینہ وار دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور اس حاسد کے شر سے بھی جس کی آنکھیں مرض حسد کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہیں۔ وقت ولادت زلزلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا اور وہ 3 دن 3 رات تک ہلتا رہا۔ چنانچہ اس حوالہ سے امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت کی پیدائش کی رات کعبے میں زلزلہ آیا اور وہ 3 دن 3 رات تک ہلتا رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی علامتوں میں
یہ پہلی علامت تھی جس کو قریش نے دیکھا۔ اسی طرح ایک روایت کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ زلزلہ اس بات کی علامت تھی کہ کعبہ جیسی مقدس جگہ جس کو کفار نے بتوں کا اڈا بنا رکھا تھا، اس کو بتوں سے پاک کرنے اور اس کا احترام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح یہ زلزلہ صرف کعبہ شریف میں نہیں بلکہ دیگر مقامات پر بھی آیا تھا۔ ان میں سے کسریٰ نوشیروان یعنی ایرانی سلطنت کے شہنشاہ کا محل بھی تھا، جو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے اور محل اچانک گر گیا۔ چنانچہ اس کو بیان کرتے ہوئے ابو نعیم اپنے دلائل میں تحریر فرماتے ہیں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تو کسریٰ کا محل ہلنے لگا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ اس محل کے گرنے کی حکمت کے بارے میں شیخ قلبی کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس لیے فرمایا تاکہ محل کی تباہی اور بربادی روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانی کے طور پر باقی رہے۔ ولادت پر آتش فارس سرد۔ اسی طرح ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ کی پیدائش کے وقت فارس کی آگ جو کنگوروں میں مستقل جلتی رہتی تھی اچانک بجھ گئی۔ چنانچہ شیخ ابو نعیم اس حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فارس کی آتش کدہ کی آگ بھی بجھ گئی، حالانکہ یہ آگ اس سے پہلے 1000 سال پہلے سے نہیں بجھی تھی۔ اس نشانی کے علاوہ ایک یہ بھی نشانی ظاہر ہوئی کہ اسی رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی رات میں دریائے ساوا کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا، جو فارس کا مشہور دریا ہے۔ یہ دریا اس طرح سوکھ گیا جیسے اس میں کبھی پانی رہا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ دریا کافی گہرا اور نہایت لمبا اور چوڑا تھا۔ فارس کے بادشاہ کو یہ بات اس کے یمن کے گورنر نے لکھ کر بھیجی تھی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔